अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई सुबह, एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं, एक नई उम्मीद और एक नए दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और तमाम अच्छाइयाँ अता फ़रमाए। आज जो है ना आपके साथ मैं एक शेयरिंग करने जा रही हूँ कि हम लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी में हमेशा यही करते रहते हैं कि जी हमने पास्ट की जो गलतियाँ होती हैं ना उसको हम लोग उनका रोना रोते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, अगर हम ऐसे कर लेते तो ये अच्छा हो जाता, अगर हम वैसे कर लेते तो वो अच्छा हो जाता। और आगे आने वाला जो हमारा फ्यूचर है ना उसके बारे में कि मतलब हम उसको कैसे बेटर बनाएं, उसको कैसे अच्छा करें और एक नए दिन को हम किस तरह से अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, इसकी फ़िक्र में ना हम मतलब इसकी हमें कोई परेशानी नहीं होती कि हम अपने आइंदा आने वाले टाइम को कैसे अच्छा करें। बल्कि जो टाइम पीछे गुज़र चुका होता है ना उसके बारे में हम लोग जो है ना वो पछतावा करते रहते हैं। आज आपके साथ मैं यूके के अंदर एक पेश आने वाले एक ओरिजिनल स्टोरी को शेयर करूँगी। एक ओरिजिनल यहाँ पे वाक़या हुआ है, तकरीबन आप कह लें मैक्सिमम इसको 1 महीना ही गुज़रा होगा। ओल्डहम में ये वाक़या हुआ है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कह लें कि ज़ुल्म और बर्बरियत की इंतहा है। और उन लोगों के लिए ये एक सबक होगा, ये स्टोरी या ये वाक़या ये ओरिजिनल है। ये मैं कोई आपको मतलब ये नहीं कि कोई फ़ेक सी बात बना के बता रही हूँ। ये यहाँ पे ना ओरिजिनली ये इंसिडेंट हुआ है और इतना ज़्यादा मतलब आप कह लें कि ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल था पिछले दिनों में और मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं आप लोगों से ज़रूर बात करूँगी ताकि वो लोग जो कि ये चाहते हैं ना कि हमारे बच्चों की शादियाँ बाहर हो जाएँ, ये नहीं कि सिर्फ़ यूके में बल्कि बैरून मुल्क अगर वो किसी भी कंट्री में अपने बच्चों की बच्चियों की शादियां करना चाहते हैं ना तो उनको एक दफ़ा ना लाजमी बैठ के अकेले में खुद से पूछना चाहिए कि आया मैं अपने बच्चों के साथ कोई जुल्म तो नहीं करने जा रहा या जो है मैं अपनी अपनी ही औलाद के साथ कोई ऐसी उनके साथ उनको कोई सज़ा तो नहीं देने जा रहा जिसका कि नतीजा वो सारी आने वाली ज़िंदगी में भुगतेंगे। जी, तो आप अपने औलाद की, अपनी बेटियों की या अपने बच्चों की शादियाँ यानी कि बेटों की भी आप कर सकते हैं, उनको बाहर भी भेज सकते हैं। मैं किसी को कोई मना नहीं कर रही या किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही। सिर्फ़ आप लोगों को ना यहाँ पे जो रियलिटीज़ होती हैं या तस्वीर का एक रुख तो हम लोग देखते हैं कि भी पॉज़िटिव है और हर चीज़ जो है वो अच्छी है। लेकिन दुनिया में सब इंसान ना एक जैसे नहीं होते और तस्वीर का हमें दूसरा रुख भी देख लेना चाहिए। आँखें बंद कर लेने से ये नहीं होता कि कबूतर को जो है ना वो बिल्ली नहीं खाएगी। ये चांसेस हर जगह मौजूद होते हैं कि आपके साथ अच्छा भी हो और बुरा भी हो। ये इस तरह की बुराइयाँ जो है ना ये जो मैं अभी आपको स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी, ये पाकिस्तान में भी हो सकती हैं और होती होंगी। ये नहीं है कि ना होती हों, लेकिन बैरून मुल्क में ना ये ज़्यादा तकलीफ़देह होती हैं। वो कैसे कि आप लोग यानी कि आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा होता है ना, आप लोग उसको अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ना वो आपको खुली तौर पे बयान कर सकती है। पाकिस्तान में तो रहते हुए ना ये होता है कि आप अपनी बेटी के घर हर दूसरे चौथे दिन या हफ़्ते बाद या महीने बाद चक्कर लगाते हैं, देख आते हैं कि भी हमारी बच्ची किस हाल में है। आने वाले के ऊपर भी थोड़ा-सा रौब होता है कि भी चेक एंड बैलेंस है मेरे ऊपर, वो आपकी बेटी को उतना ज़्यादा तंग नहीं करेगा, अगर कर भी रहा है। और यहाँ पे ये है ना कि आज सालों साल गुज़र जाते हैं, ना आप अपनी औलाद को देख पाते हैं और फ़ोन के ऊपर कितनी क बात हो जाती है। आल्दो कि आजकल का ज़माना बहुत फ़ास्ट हो गया है, आप लोग जो है वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स हो जाती हैं, उसके अलावा आप चैटिंग वगैरह हो जाती है, आप लोग देख सकते हैं एक-दूसरे को फ़ोन के ऊपर। बट आप उसको ओरिजिनली नहीं देख रहे होते क्योंकि फ़ोन के ऊपर तो एक टाइम पीरियड के लिए होता है ना कि इंसान किसी को देखे और वही चेहरा देखेगा जो कि वो दिखाना चाहेगा। यानी कि वही वाले फैक्ट्स आपके सामने आएँगे जो कि वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है, लेकिन जो बातें वो नहीं बतानी चाह रही ना आपको, वो फ़ोन के ऊपर कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करेगी आपकी बेटी। तो जी पिछले दिनों में यानी कि आप कह लें महीना को ही गुज़रा होगा, यहाँ पे ओल्डम में ना ये वाक़या हुआ है
اور حالانکہ ان کی اپنی ہی فیملی میں شادی ہوئی، یعنی کہ جو لڑکی تھی نا ان کی خالہ زاد تھی، اور اس کو بیاہ کے نا وہ لوگ پاکستان سے یہاں پہ لے کر آئے کچھ عرصہ پہلے۔ اور دیکھتے دیکھتے کیا ہوا کہ جی یعنی کہ میاں بیوی کی آپس میں کافی الیک سلیک بن گئی، جیسے کہ ہوتا ہے، جسے کہ پاکستانی زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ شوہر جو ہے نا وہ رن مرید ہو گیا، یا کہہ لیں کہ اپنی بیوی کی باتیں ماننے لگ گیا، اس کو ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی، یا میں اپنی زبان میں سے یہ کہوں گی کہ اپنی بیوی کو عزت دینی اس نے شروع کر دی، کہ جی اپنی بیوی کو اس قابل اس نے سمجھنا شروع کر دیا کہ گھر والوں کے مقابلے میں اس کو تھوڑی ویٹیج دینی شروع کر دی۔ اب چونکہ وہ اس کی خالہ زاد تھی، اور گھر والوں کو یہ بات نا بالکل بھی مناسب نہیں لگی کہ ہم لوگ اس کو یہاں پہ لے کر آئے ہیں، ہماری خالہ کی بیٹی ہے، آتے ہی اس نے ہمارے لڑکے کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے، اور جی ہمارا لڑکا جو ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، علیحدہ گھر لینے کے بارے میں سوچ رہی ہے، دس اینڈ دیٹ، اس طرح کے ایشوز جو کہ ہر فیملی میں ہوتے ہیں، آلموسٹ ہر پاکستانی فیملی میں اس طرح کے ایشوز چلتے ہیں۔ یہ بات نا یعنی کہ سسرالیوں کو، ان لاز کو سوٹ نہیں کی، ان کو ایک نظر نہیں بھائی کہ جی لڑکا لڑکی جو ہے نا آپس میں مل جل کے سلوک کے ساتھ رہ رہے ہیں، پیار محبت سے رہ رہے ہیں، اور جی ان لوگوں نے کیا تھا کہ اپنی بہو کو نا گالی گلوچ پہ اتر آئے، اور یہ واقعہ اس کی کچھ نا فوٹیجز جو ہے نا وہ میں ویڈیو میں ان باکس میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، کیونکہ فل ویڈیو تو میں نہیں شیئر کر سکتی کاپی رائٹ کلیم کی وجہ سے۔ تو جی آپ اس میں واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے ظلم اپنی بہو کے ساتھ کیا ہے۔ ہوا کیا کہ جی ایسے ہی کرتے کرتے بات تو تھرا پہ آ گئی، لڑکی بھی آپ آگے سے بولتی رہی، اور سسرالیوں نے تو خیر انتہا ہی کر دی نا، اس کی ماں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ اپنی خالہ کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرنی شروع کر دیں کہ جی تمہیں کچھ سکھایا نہیں ہے، ماں نے تربیت نہیں کی، وہی باتیں جو کہ ایک ٹپیکل طریقے سے نا مطلب ان لاز کرتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا کہ ہر کسی کے خاندان کے بارے میں، لڑکی کے خاندان کے بارے میں، اس کے پیرنٹس کے بارے میں غلط باتیں کرنا، اس کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرنا کہ جی گھر والے کو سکھا نہیں سکے، پڑھا نہیں سکے، پڑھا دیا تو جی عقل نہیں سکھائی، گھر کے کام نہیں سکھائے، دس اینڈ دیٹ، اور جی ہمارے لڑکے کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے، اور اسی طرح کی باتیں۔ اور جی وہ باتیں جو تھیں نا اس لڑکی کو ایک حد تک یا کسی بھی حد تک جو تھی نا وہ گوارا نہیں گزری۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ظلم اور بربریت کی انتہا کیا ہوئی، شاید مارا پیٹا یا جو تھا وہ کیا کیا۔ یہاں پہ نا آپ لوگ ایک بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ کوئی بھی یہاں پہ نا کسی کے اوپر فزیکل ابیوز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں کا قانون جو ہے نا یو کے کا بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ اگر آپ کسی کے اوپر بھی، ایون شوہر اپنی بیوی کے اوپر فزیکل ابیوز کرتا ہے نا، تو وہ فوری طور پہ جو ہے نا وہ پولیس کو کال کر سکتی ہے۔ یہ تو خیر سسرالیے تھے، ان لاز تھے، تو ان کے اوپر تو سیدھا سیدھا کیس بننا لازمی تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو نا مینٹلی جو تھا نا وہ ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ مینٹلی ٹارچر کا مطلب یہی کہ تانے تشنے دینے شروع کر دیے، اس کے پیرنٹس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور اس طرح کی باتیں جو کہ ایک لڑکی کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں، کسی بھی لڑکی کے لیے، کہ اس کے پیرنٹس کو کوئی گالی گلوچ کرے، ان کے بارے میں، اس کی ماں کے بارے میں غلط باتیں کرے، تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا ایک لڑکی کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنی زندگی کا نا ایک بڑا حصہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزار کے آتا ہے، تو ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا برداشت سے باہر ہوتی ہے، اور اسلام میں بھی اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا سسرالیوں نے کہ وہ جو حق مہر جو لڑکی کو لکھوایا گیا تھا نا، سونے کی چوڑیاں، وہ چوڑیاں اس سے اتروا لیں، اور کسی عام طریقے سے نہیں اتروائیں، بلکہ پلاس کے ساتھ کاٹ کاٹ کے نا اس کے ہاتھوں میں سے ان چوڑیوں کو اتروایا گیا۔ اتنی زیادہ اس کے اوپر ظلم کی انتہا ہو گئی کہ ان چوڑیوں کو انہوں نے پلاس کے ساتھ کاٹ کے اس لڑکی کا حق مہر اس سے چھین لیا گیا، ایک ایسا حق مہر جو کہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ بھی یہ ایک لڑکی کا، ایک عورت کا حق ہوتا ہے، اور اس کو دے دینا چاہیے، اور اس کے بارے میں دوبارہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ اس نے کہاں پہ استعمال کیا اور کہاں پہ نہیں استعمال کیا۔ وہ خیر جی انہوں نے وہ جو سونے کی چوڑیاں انہوں نے اس کو حق مہر میں دی تھی نا، وہ سسرالیوں نے اس سے پلاس کے ساتھ کاٹ کے اتروائیں، اور پھر اس کے بعد اس کے لڑکی کو نا اس کے شوہر کے ساتھ ہی، یعنی کہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو تھا نا وہ دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کوئی کم بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور جی بربریت ہے، ایک ایسی بات کہ مطلب ایک لڑکی کو جو کہ
اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے صرف اس بات پہ کہ جی ہمارا لڑکا ہمارے قابو میں نہیں رہا، ہماری باتیں نہیں مان رہا۔ یہاں پہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ گھر چھوٹے ہوتے ہیں تو لوگ یہی پریفر کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا سیپریٹ رہیں، کیونکہ گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی بھی پرائیویسی نہیں ہوتی اور صرف ایک فیملی کے لیے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو خیر جی اب میاں بیوی کے آپس کے تعلقات تھے، ان کی باتیں تھیں، جو بھی وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن جو سسرالیوں نے یعنی کہ ساس سسر نے اس کے ساتھ اور اس کے دیوروں نے کر دیا نا، وہ یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ اس کی میں نے کبھی نہ ایسا واقعہ پہلے کبھی سنا تھا اور نہ کبھی دیکھا تھا، لیکن ابھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہوئی یہ چیز اور بہت زیادہ اس یہ ویڈیو سے ہم لوگوں نے سبق بھی حاصل کیا۔ آپ لوگ بھی اس چیز سے سبق حاصل کریں، اپنے بچوں کی شادیاں باہر کرنے سے پہلے لازمی طور پہ سوچیں، کہیں پہ دوسرے جگہ پہ تو شادی کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں، یہ تو پھر انہوں نے اپنی خالہ کے گھر اپنی یعنی کہ رشتہ داروں میں لڑکا ڈھونڈ کے نا اس کو اپنی بیٹی کو یہاں پہ بھیج دیا، جس کے اوپر کہ وہ انسان نا آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر سکتا ہے۔ تو وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ لڑکی کے ہاتھ سے سونے کی چوڑیاں پلاس کے ساتھ کاٹ کے نا اتاری گئیں اور لڑکی کو دھکے دے کے گھر سے نکالا گیا ہے۔ تو جی یہاں پہ اس طرح کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ یہ نہیں کہیں کہ یہاں پہ ہی ہے، لیکن یہ تو اوریجنلی ہوا ہے۔ ایسا کچھ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، پیرنٹس کا تھوڑا روب اینڈ دبدبا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ان لاز یا جو ہسبینڈ ہے وہ اتنا زیادہ ظلم نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ جو بچی ہوتی ہے نا وہ اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جاتی ہے، وہ ظلم نہیں اتنا برداشت کرتی۔ تو اپنی بچیوں کی یہاں پہ شادی کرنے سے پہلے بیرون ملک کسی بھی ملک میں شادی کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں کہ آیا یہ ہمارا فیصلہ ٹھیک بھی ہوگا یا کہ نہیں، یا کہ ہم آنکھیں بند کر کے ہی کسی کے اوپر اعتماد کر کے تو اپنی اولاد کو اس کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کے لیے یہ میسج جو ہے نا بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا۔ اگر آپ لوگ اپنی فیوچر میں کوئی بھی اس طرح کے ڈیسیژنز لینے جا رہے ہیں تو تب بھی آپ ان ڈیسیژنز کو ٹیک اوور کرنے سے پہلے نا میری اس ویڈیو کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ تو لازمی سبق حاصل کریں۔ بہرحال جی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور جی کمنٹ بھی کر دیں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں میں یہ چیز وائرل ہو جائے، ان کو پھیل جائے، ان کو آگاہی ملے، اور اگر کوئی اپنی اولاد کا کوئی ایسا فیصلہ کرنے جا رہا ہے تو مائٹ بھی میری اس ویڈیو سے یا میری اس آواز سے جو ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ چلیں جی تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔